برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یوں تو 12 کے 12 مہینے جو ہیں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کے یہ سارے دن اور یہ سارے سال اور یہ سارے دنوں کی رات اور دن، یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مہینے جب اللہ نے بنائے ہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ پھر کیوں ہے؟ اس لیے جب کہ مہینے سارے اللہ نے بنائے ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت زیادہ کیوں ہے؟ تو بتلایا گیا کہ رمضان المبارک کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے یہ اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ جو جتنا بھی علم آسمان سے زمین پر آیا ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ انجیل، زبور اور توریت اور جو صحیفے جو اترے ہیں یہ رمضان المبارک میں اترے ہیں، تو اس لیے رمضان المبارک کی فضیلت اور مہینوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو ہے اس مہینے کے اندر سب سے آخر میں اللہ کے نبی آپ علیہ السلام آئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو جو قرآن کریم ملی ہے تو وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ملی ہے۔ قرآن کریم میں جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے قرآن کریم جو اتنی بڑی عظیم الشان کتاب ہے کہ ساری کتابوں سے افضلیت رکھنے والی چیز ہے، ہم نے اس کتاب کو رمضان المبارک میں نازل کی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور مہینوں سے زیادہ اس وجہ سے فضیلت رکھنے والا مہینہ ہے۔ فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، اللہ سے رحمت کی دعا مانگے، اور دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے خلاصی ہے اور جہنم سے چھٹکارے کی دعا مانگے، اور بہت زیادہ استغفار توبہ کی جائے اس مہینے کے اندر، اس لیے کہ رمضان مبارک جو ہے یہ مہینہ بڑی برکتوں والا، عزت والا مہینہ ہے۔ بتلا دیا گیا ہے کہ رمضان مبارک میں کہ مہینے میں عبادتوں کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ بتلایا کہ اگر کوئی آدمی ایک فرض ادا کرے گا رمضان مبارک کے مہینے میں تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گی، اور اگر آدمی ایک نفل جو ہے رمضان مبارک کے مہینے میں ادا کرے گا اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت اس میں جو ہے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ یہ کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی ضرورتوں کو پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے جو ہے طلب کرنے والا میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ جب انسان جو ہے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج جو ہے رمضان مبارک جو ہے آج 8واں روزہ چل رہا ہے، اور 2 دن کے بعد جو ہے پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے اندر یہ غور و فکر کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اس عشرے کے اندر ہم نے نیکیوں کا اضافہ کیا ہے یا گناہوں کا اضافہ کیا ہے۔ ہم اپنے اعمال نامے میں محاسبہ کریں، ہم جیسے اپنے کاروبار کا حساب لگاتے ہیں، اپنے روپے پیسے کا حساب لگاتے ہیں کہ سال میں آمدنی اتنی ہوئی ہے، سال میں خرچ اتنا ہوا ہے، اور دن کی آمدنی یہ ہے اور دن میں خرچ یہ ہے، تو ہم یہ حساب لگائیں کہ اس مہینے کے اندر ہم نے نیکیوں میں اضافہ کیا ہے یا ابھی ہمارے اعمال نامے میں گناہوں کا اضافہ چل رہا ہے۔
اس لیے اس مہینے کے اندر جتنا بھی زیادہ ہو سکے اس لیے اپنی نیکیوں کو زیادہ کرو، اپنی نیکیوں کو بڑھاؤ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، فرمایا گیا کہ سحری کرنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب لکھتے ہیں اور افطار کرنے پر اللہ عبادت کا ثواب لکھتے ہیں، اور فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھ کر کے سو بھی جاتا ہے تب بھی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ آدمیوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پیر بندھے ہوئے ہیں اور ان کے سر جو ہے زمین کی طرف ہے اور نیچے سے جو ہے آگ جل رہی ہے اور ان کا سر ہانی کی طرف کھول رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا ہے جبرائیل یہ وہ لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیں۔ میرے بھائی ایک تو وہ جہنم کے اندر ہونا اتنا سخت عذاب ہے اور ایک الٹا لٹکا ہوا ہونا کتنا تکلیف کا باعث ہے، اور پھر سر کے نیچے سے آگ جل رہی ہے اور دماغ ہانی کی طرح کھول رہا ہے، یہ کتنی تکلیف دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی کا دل بھی دہل گیا۔ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی آپ کی امت کے لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا کسی نے اگر ایک روزہ چھوڑ دیا اور 100 سال تک رمضان المبارک کا روزہ رکھتا جائے، 200 سال رکھے پوری زندگی گزر جائے، رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ روزے رکھے، تو بتلایا گیا کہ ایک رمضان اور ایک روزے کا بھی جو ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اپنی پوری زندگی روزے رکھتا چلا جائے لیکن اگر رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے بات کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کے اندر ہے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جاتے ہیں اور اللہ سے بات کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے اللہ سے فرمانے لگتے ہیں اللہ میرے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں کتنے پردے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میرے درمیان اور آپ کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا اللہ نے کہ اے موسیٰ 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اتنا بڑا ہے کہ جتنی دنیا بڑی ہے، اور فرمایا اگر ایک پردہ 70,000 میں سے میں ہٹا دوں تو میری تجلی سے آپ جل کر کے راہ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم کرتے ہیں اللہ یہ بتلا دیجیے یہ پردے کبھی ہٹ جائیں گے؟ تو اللہ بتلاتے ہیں کہ ہاں جب آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اللہ علیہ السلام سے بات ہوگی تو ایک طرف جو ہے خالق ہوگا اور ایک طرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ہمارے درمیان میں کوئی نور کا پردہ نہیں ہوگا بلکہ ایک طرف جو ہے خالق ہے اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ تو معلوم ہے کہ ایک طرف خالق ہوگا ایک طرف جو ہے محمد ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اللہ اور بتلا دیجیے، اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب ہوئی، فرمایا اللہ یہ بتلا دیجیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہوں گے۔ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے اللہ بتلا دیجیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہوں گے کہ جو روزہ رکھے ہوئے ہوں گے، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہوگا، بھوک لگی ہوئی ہوگی، پیاس لگی ہوئی ہوگی اور غروب کا وقت ہو رہا ہوگا، سامنے لذیذ کھانے رکھے ہوں گے، پینے کی چیزیں رکھی ہوگی، شربت بھی رکھا ہوگا، لیکن وہ صبر کرے
صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور دعا کریں گے کہ میرے درمیان میں ان کے اتباع میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو ہم صبر کر رہے ہیں، یہ جو ہم کھانے سے رک رہے ہیں، یہ پینے سے رک رہے ہیں، دسترخوان پر اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بڑی پریشانی اور بے چینی سی ہو رہی ہے، لیکن اس لیے کہ اللہ کی محبت میں بھوک ایک طرف ہے، اللہ کی محبت میں پیاس کو قربان کر دیا، اللہ کی محبت میں جو ہے رکا رہا آدمی کہ غروب کا وقت ختم ہو جائے، روزہ کھولنے کا ٹائم آ جائے، لیکن روزہ کھولنے کے بعد جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو انسان روزہ کھولتا ہے۔ فرمایا جب وہ ہاتھ اٹھائے گا، موسیٰ میرے درمیان میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں جتنی نیکیاں بٹورنی ہو، جتنی نیکیاں حاصل کرنی ہو، وہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کر لیجیے۔ یہاں تک بتلایا گیا ہے کہ بہت سارے آدمی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے اللہ جو ہے جنت عطا فرمائیں گے، اور زکات دیں گے اللہ جو ہے جنت عطا فرمائیں گے، حج کریں گے تو اللہ جنت عطا فرمائیں گے، عمرہ کریں گے اللہ جنت عطا فرمائیں گے، لیکن جو آدمی روزہ رکھے گا اللہ جنت نہیں دے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے معلوم کیا، اللہ کے نبی یہ بتلا دیجیے، نماز پڑھنے پر اللہ جنت دے رہا ہے، زکات دینے پر اللہ جنت دے رہا ہے، حج اور عمرہ کرنے پر اللہ جنت دے رہا ہے، اور کسی کی جو ہے مدد کرنا اور کسی کو جو ہے کھانا کھلانے پر اللہ جنت دے رہا ہے، لیکن یہ بتلا دیجیے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے پر اللہ جنت کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ جنت نہیں دے رہا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں اور میں خود ان لوگوں کا ہو جاؤں۔ میرے بھائی جب بتلاؤ کہ جب جنت کو بنانے والا، جنت کو پیدا کرنے والا اور ساری دنیا کا خالق اور مالک اور ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا اور ساری دنیا کو کھانا کھلانے والا، درندوں کا مالک بھی، چرندوں کا مالک بھی، اور انسانوں کا مالک بھی اور جناتوں کا مالک، جب ساری چیزوں کا مالک جو ہے اللہ سب کو بنانے والا، جب اللہ جنت عطا فرما رہا ہے تو فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے گا تو جنت کو بنانے والا جنت نہیں دے گا بلکہ اللہ خود اس کا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم سے جتنا بھی ہو سکے رمضان مبارک کے روزے نہ چھوٹ جائے، چاہے ہمیں سحری ملے یا نہ ملے، یہ ہو سکے ہم صبر کریں گے۔ 11 مہینے کھانے میں گزار دیتے ہیں، سونے میں گزار دیتے ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، روزہ رکھے، سحری کھائے، سحری کھا کر جو ہے گھر کے اندر نہ لیتے بلکہ نماز کے لیے آ جائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے اور اللہ کے یہاں آ کر جو ہے توبہ اور استغفار کرے۔ روزے کا اصل مقصد ہی یہ ہے، رمضان مبارک کا روزہ رکھ کر کے جو ہے آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی کرا دے اور اللہ کے سامنے رو رو کر توبہ اور استغفار کر دے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور سحری کھانے کے بعد سو گئے، نہ نماز کا پتہ، فجر کی نماز سونے کے اندر گزار دی، ظہر کی نماز بھی گزار دی، عصر کی نماز گزار دی، اور مغرب کا جب ٹائم ہو رہا ہے تو افطار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ بہت سارے آدمی ہیں کہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے معلوم کیا اللہ کے نبی کو وہ لوگ ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں جو آپس میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی چغلیاں کیا کرتے ہیں، اس لیے ان ساری چیزوں سے پرہیز کرے، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے لیے روزہ رکھے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے۔ اور رمضان مبارک کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، یہ رحمت والا عشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد مغفرت والا عشرہ 2 روز کے بعد شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم سے کوئی روزہ نہ چھوٹ جائے، گھر کے اندر جو ہے کسی
کسی عورت کا اور کسی بچے کا جو بچہ رکھنے والا ہے تو اس کا روزہ نہ چھوٹ جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.